روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سورج کے ساتھ ایک نشانی ظاہر نہ ہو جائے۔ دوسری روایت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نشانی دمدار ستارے کی ہوگی جو چاند کی طرح روشن ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خروج سے پہلے مشرق کی جانب سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی دم ہوگی اور وہ چمک رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دمدار ستارے کی ہے۔ ظہور مہدی علیہ السلام سے پہلے دمدار ستارہ ظاہر ہوگا یا ظہور مہدی سے فوراً بعد یہ ستارہ ظاہر ہوگا، اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دوستو، دمدار ستارے مختلف زمانوں میں طلوع ہوتے اور پھر غائب ہوتے رہے ہیں، لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے طلوع ہونے والا یہ دمدار ستارہ کائنات میں بہت بڑی تبدیلیوں کے آنے کی ایک نشانی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ عام دمدار نہیں ہوگا اور اس کے اثرات عالمی طور پر مرتب ہوں گے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ یہ ایک ایسا ستارہ ہوگا جسے پھینکا جائے گا اور چاند کی طرح چمکتا ہوگا، پھر وہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا مڑے گا اور اس کے دونوں سرے باہم مل جائیں گے، اور وہ دوسرا ستارہ جسے پھینکا جائے گا وہ شہاب ہوگا جو آسمان سے ٹوٹ کر گرے گا۔ اس کے ساتھ ایک تیز آواز ہوگی، یہ مشرق میں گرے گا اور لوگ اس کی وجہ سے شدید آزمائش کا شکار ہوں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ستارے ہوں گے، ایک دمدار ہوگا جو چاند کی طرح روشن ہوگا، جبکہ دوسرا شہاب ثاقب ہوگا جسے ایک دھماکے کے ساتھ زمین کے مشرق میں پھینکا جائے گا اور اس کی وجہ سے لوگ شدید مصائب کا شکار ہوں گے۔ دوستو، یہ دمدار ستارہ ایسا ہوگا جو مشرق سے طلوع ہوگا اور زمین میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن ملیکہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صبح حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا تو فرمایا کہ میں کل رات صبح تک سو نہ سکا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو فرمایا رات کو ایک دمدار ستارہ نکلا تو میں ڈر گیا کہ کہیں دھواں رات کو نہ نکل آئے، اسی وجہ سے میں صبح تک سو نہ سکا۔ احادیث اور روایات میں قیامت سے پہلے بعض ایسے فلکیاتی اور فضائی واقعات کی پیشن گوئی کی گئی ہے جن کے اثرات عالمی بلکہ کائناتی ہوں گے۔ مثلاً سورج کا مشرق سے طلوع ہونا جو قیامت کی بہت ہی قریبی اور بڑی نشانی ہے، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نشانی دھواں اور دمدار ستارے کی بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بلکہ روایات میں بھی موجود ہے۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو عام قدرتی قوانین کے برخلاف خدائی قدرت کے اظہار کے لیے ظاہر ہوں گی۔ یہ نشانیاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ پہلے یا آپ کے ظہور کے بعد خروج دجال سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ آپ کا ظہور مبارک ان عظیم نشانیوں کے لیے ایک دروازہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب ایک مرتبہ ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ لڑی کے دانوں کی طرح ایک ایک کر کے ظاہر ہونے لگیں گی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے، بلکہ قحط یہ ہوگا کہ تم پر بارش ہوگی اور خوب ہوگی، لیکن زمین سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اب دوستو، عموماً قحط سالی تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایسا ہونا زمین کے کسی خطے میں ایک معمولی سی بات ہے، لیکن بارش کے باوجود قحط کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ یا تو یہ بارش پانی کی نہیں ہوگی بلکہ پتھروں کی ہوگی، جو نباتات کی افزائش کی بجائے تباہی کا ذریعہ بنے گی، یا پانی ہی کی بارش ہوگی لیکن دخان یعنی دھوئیں کی وجہ سے سورج کی روشنی کامل طور پر زمین تک نہیں پہنچ سکے گی، جس کا زرعی پیداوار پر منفی اثر پڑے گا، بلکہ آج کل کے آبپاشی کے مصنوعی طریقے بھی فائدہ نہ دیں گے، اور یوں ایک عرصے تک قحط سالی ہوگی۔ دوستو، ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی
جب تک لوگوں پر عام بارش نہ ہو جائے اور زمین کچھ پیدا نہ کرے۔ دوستو، دمدار ستارے کا زمین پر نازل ہونا اور دخان جیسے عظیم عذاب کا پھیل جانا زمین میں بہت سی تبدیلیاں لائے گا۔ لوگ ان تبدیلیوں کی وجہ سے عجیب محسوس کریں گے۔ ایسے وقت میں انہیں اس بات کی کھوج ہوگی کہ کیا کسی حدیث میں ان کا کوئی تذکرہ موجود ہے یا نہیں۔ یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی واقعہ یا حادثہ بغیر ذکر کے نہیں چھوڑا جو آخر زمانے میں پیش آنے والا ہو اور اس کا قیامت یا علامات قیامت سے کوئی تعلق ہو۔ دمدار ستارہ، دھواں اور اس قسم کی بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔